السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کچھ دیر پہلے میں آپ لوگوں کو عشر ذی الحجہ کی فضیلت اور ان کے اندر چند اعمال کا ذکر کیا ہے اور بتلایا ہے۔ ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں اور عزیز بچوں، اس پروگرام میں انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق اور اس کی مدد مانگتے ہوئے ہم آپ لوگوں کو قربانی کی اہمیت اور اس کے چند مسائل بتلائیں گے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی کا مطلب ہے ہر وہ عبادت جس کے ذریعے بندہ اللہ کی قربت اور اللہ کی نزدیکی حاصل کرے۔ بہت طرح کی قربانیاں ہیں، انہیں قربانیوں میں سے ایک قربانی ہے جو اللہ تعالی نے 10 ذی الحجہ کو جانوروں کی قربانی دینے کا حکم دیا ہے اور اس پر بے پایا اجر و ثواب رکھا ہے۔ قربانی اس جانور کو کہتے ہیں جس جانور کو اللہ تعالی کی قربت اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، اور عربی میں اسے اضحیہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ چوپائے جو قربانی کے دنوں میں ذبح کیے جاتے ہیں۔ اور اس کو عربی زبان میں اضحیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اکثر ناشتے کے وقت، ضحیٰ کے وقت، صلاۃ اشراق کے وقت قربانی کی جاتی ہے، اسی لیے علماء کرام نے اس کو اضحیہ کہا اور حدیث کے اندر آیا۔ میرے بھائیوں اور اسلامی بہنوں، قربانی یہ شریعت مطہرہ سے ثابت ہے، قرآن مجید سے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث سے، اور علماء کرام کا امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قربانی یہ شریعت سے ثابت ہے۔ اسلام میں قربانی دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ قربانی کے دنوں میں چند جانوروں کو اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ پہلی دلیل قربانی شریعت سے ثابت ہے، قرآن مجید سے لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ سورہ کوثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب ہی کے لیے قربانی کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو خاص طور پر نماز پڑھنے اور اللہ کے لیے قربانی دینے کا حکم دیا ہے۔ ان دونوں آیتوں سے جہاں یہ بات واضح اور ثابت ہوتی ہے کہ نمازیں اور عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جائیں گی، وہیں پر یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ قربانیاں صرف اللہ کے نام پر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کی جائے گی۔ اگر کوئی بندہ، کوئی انسان غیر اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے مزاروں اور درگاہوں، ولیوں، فقیروں، پیروں، پیغمبروں، فرشتوں کی قربت حاصل کرنے کے لیے کوئی جانور بلیدان دیا، کوئی جانور قربان کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوگا، جسے اللہ تعالیٰ کبھی بھی قطعاً معاف نہیں کرے گا۔ تو فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ قربانی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت کریمہ سے ثابت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے 162 اور 163 کے اندر بیان فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ ہم نے آیت کا حوالہ دے دیا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 162 اور 163، اس کا ترجمہ اور تفسیر جا کے پڑھ لیں۔ اس میں ایک لفظ نسک، قربانی کو نسک بھی کہتے ہیں، یعنی ہماری ساری عبادت ہے۔ تو قرآن کریم سے قربانی ثابت ہے۔ آئیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر دیکھیں، حدیثوں کے اندر بھی قربانی کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث بغور سماعت فرمائے، بڑے غور سے، کلاس بڑا اہم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین
فرأيته واضعا قدمه على صفاهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده. یہ متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خوبصورت مینڈھوں کی قربانی کی. مینڈھا جس کو کہا جاتا ہے، دو خوبصورت مینڈھوں کی قربانی کی. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے قدم مبارک کو ان دونوں مینڈھوں کے گردنوں پر رکھے تھے. آپ نے بسم اللہ کہا اور اللہ اکبر کہا اور ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا اپنے ہاتھوں سے اس بات کی دلیل اور ثبوت ہے کہ قربانی شریعت کے اندر ثابت ہے. قربانی شریعت مطہرہ کے اندر ثابت ہے. اس کی دلیل میں ایک حدیث اور سن لیجیے. ام سلمہ جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. صحیح مسلم حدیث نمبر 5232. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 10 دن شروع ہو جائے، یعنی ذی الحجہ کے شروع ہو جائے، ایک تاریخ ہو جائے، جیسے ذی الحجہ کی شروعات ہو، اور ذی الحجہ کی شروعات جس دن چاند نکلے گا اسی دن کے مغرب کے بعد سے، تو جب 10 دن شروع ہو جائے یعنی ذی الحجہ شروع ہو جائے، اور اگر تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اپنے بالوں کو، اپنے چمڑوں کو ہرگز نہ چھوئے، یعنی نہ اپنے بال کو کاٹے، نہ اپنے ناخن کو کاٹے اور نہ اپنے چمڑے کو کاٹے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس حدیث کے اندر دو بات معلوم ہوئی. ایک بات تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ قربانی کرے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے ذی الحجہ کا چاند نکلنے کے بعد سے اس وقت تک جب تک اس کی قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے، اپنے نہ ناخن کاٹے، نہ اپنے بال کاٹے اور نہ ہی اپنے کوئی چمڑا جان بوجھ کر کاٹے. اور اگر کسی نے بھول کر کاٹ لیا تو کوئی بات نہیں، لیکن جان بوجھ کر اگر کاٹا اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ کرتا تو وہ حرام کام کیا، اسے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. قربانی شریعت مطہرہ سے ثابت ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسکہ واصاب سنت المسلمین. یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 5225. کہتے ہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نماز کے بعد یعنی عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قربانی کی تو اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور وہ مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا. اس حدیث سے بھی دو بات ثابت ہوئی. ایک تو اللہ کے رسول نے کہا جس نے عید کی نماز سے قربانی کی گویا قربانی کرنا ثابت ہے. دوسری بات قربانی عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہے. قربانی اگر کسی شخص نے عید کی نماز سے پہلے یا اس کے وقت سے پہلے کر لیا تو اس کی قربانی ہوگی، بلکہ وہ گوشت کھانا ہوگا. تو یہ ساری حدیثیں اور سورہ کوثر کی آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کرنا شریعت کے ساتھ ثابت ہے. اور یہاں پر ایک بات اور سن لیجئے کہ تمام علماء کرام کا قربانی کے مشروع ہونے پر اجماع اور اتفاق ہے، جیسے کہ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے مغنی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 95 کے اندر ذکر کیا ہے. اب آئیے آگے سنتے ہیں کہ قربانی کا شریعت کے اندر حکم کیا ہے. کیا یہ فرض اور واجب ہے یا سنت ہے یا نفل ہے؟ قربانی کا حکم بتانے سے پہلے میں آپ تمام مسلمانوں سے ایک گزارش کرتا ہوں، جو بھی عمل اخلاص اور نبی کی پیروی کے مطابق اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کرنا شریعت ثابت ہے، اسے ہمیں طاقت کے حساب سے کرنا چاہیے. یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے. صحابہ کرام نہیں پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ فرض ہے یا سنت ہے یا واجب ہے.
اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے جن کاموں کے کرنے کو حکم دیا اسے مان کر اللہ کی رضا کے خاطر نبی کی پیروی کرتے ہوئے اسے ہمیں کرنا چاہیے. چنانچہ قربانی کا حکم جاننے سے پہلے میں نویدن کرتا ہوں، انورودھ کرتا ہوں، گزارش اور اپیل اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ پر توکل کر کے، اللہ سے مدد حاصل کر کے، طاقت ہے تو قربانی کرو. یہ وہ عظیم عبادت ہے کہ اس عبادت کا وقت ختم ہونے کے بعد کوئی اس عبادت کو کر کے اللہ کا قریبی نہیں ہو سکتا ہے. لہذا قربانی کرو، چاہے یہ فرض ہو یا واجب ہو. قربانی کا حکم کیا ہے؟ جمہور علماء کہتے ہیں کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، یعنی ایسی سنت ہے جس کے کرنے پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پریش ڈالا ہے، بہت زور دیا ہے، بہت زیادہ ابھارا ہے. دلیل کیا ہے؟ جیسے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو حضرت ام سلمہ نے بیان کیا اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ذکر کیا، میں کر چکا ہوں کہ جب ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن داخل ہو جائے اور جو تم میں سے جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، یہ ارادہ رکھنا کوئی اختیاری عمل ہے. جو کرنا چاہتا ہے وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. گویا اس حدیث سے پتہ چلا کہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں. جو قربانی کرنا چاہے، اختیار ہے، اس کے لیے ناخن اور بال کاٹنا حرام ہے. تو اس سے اختیار ثابت ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے جس سے علماء کرام نے دلیل پکڑتے ہوئے کہا قربانی سنت مؤکدہ ہے. اور وہ کیا عمل ہے؟ عمل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کبھی کبھار قربانی نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے طاقت ہے لیکن میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ لوگ اس کو فرض اور واجب نہ سمجھ پائیں. اور دوسری حدیثوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ قربانی کرے. تو اس سلسلے میں جمہور علماء کی رائے ہے کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے. ایسی سنت ہے جس پر اللہ کے رسول نے تاکید کی ہے، زور دی ہے. ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عملوں پر تاکید کیا ہے سنت مؤکدہ ہے. اگر اس سنت مؤکدہ کو ادا کرنے کی طاقت ہے تو ہمیں ادا کر کے اللہ کی قربت اور نزدیکی حاصل کرنا چاہیے. کچھ علماء نے جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ انہوں نے کہا ہے قربانی کرنا صاحب استطاعت کے لیے، جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ قربانی کرنا اس کے اوپر فرض ہے. علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا بھی رجحان یہی ہے کہ اگر بندہ قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا فرض اور واجب ہے. دلیل کیا ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اصل میں اقتداء اور پیروی کے لائق ہے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کیا ہے. اور ایک دوسری حدیث جس کو محدثین نے صحیح قرار دیا، ذرا غور سے سنیے گا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة لیضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا. تم میں سے جو آدمی قربانی کرنے کی سکت، طاقت، استطاعت رکھتا ہے اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو ہمارے ساتھ نماز عید میں حاضر نہ ہو، عیدگاہ میں حاضر نہ ہو. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور بہت سارے محدثین نے اسے صحیح قرار دیا ہے. لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، ان لوگوں نے جو دلیل بنائی ہے واجب ہونے کی، کہیں نہ کہیں بات قاعدے کی ہے اور بات سمجھنے کی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے باوجود بخیلی کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، دنیا داری کی وجہ سے قربانی نہیں کرتا وہ ہمارے ساتھ عیدگاہ میں نہ داخل ہو. خلاصہ یہ ہے کہ طاقت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرنا یہ اپنے آپ کو بہت بڑے اجر و ثواب سے محروم رکھنا ہے، اللہ کی عبودیت سے خالی کرنا ہے. اور اسی طریقے سے یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے جو اگرچہ واجب کے درجے کو نہیں پہنچا لیکن بہت ہی اس کی تاکید کی گئی ہے. لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں قربانیاں کرو اللہ کی قربت حاصل کرنے کی.
دیکھیے بہت سارے مسلمان قربانیاں دینے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قربانی نہیں دیتے۔ میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، پہلی بات تو ہم مسلمان ہیں، اسلام میں قربانی کی تاکید کی گئی ہے اور قربانی کی اہمیت کو بتلایا گیا ہے، اور قربانی یہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آئے وہ لوگوں جن کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کا جانور خریدنے بھرنے کا سونا دیا ہے، چاندی دیا ہے، تجارت دیا ہے، کھیتیوں کی پیداوار دیا ہے، مال و دھن کا ریل پیل کر دیا ہے، اور قربانی لاکھ میں نہیں ملتا، 10,000 8,000 9,000 روپے میں قربانی کا جانور ملتا ہے۔ اس کے طاقت ہے، لیکن آپ قربانی نہیں کرتے۔ دیکھو ذرا غور کرو، ان موسم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اکلوتا بیٹا ہے، ہونہار بیٹا، سعادت مند بیٹا، بڑھاپے کی عمر میں رب ہب لی من الصالحین کی رٹ لگاتے لگاتے بڑھاپے کی عمر کو حضرت ابراہیم پہنچ گئے، 80 یا 82 سال کے ہو گئے۔ ایسی عمر میں ایک ہونہار، ایک ہوشیار، سعادت مند بیٹا، بڑھاپے کی لاٹھی، کاروبار میں سہارا، دعوت و تبلیغ میں سہارا عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی آزمائش کی، مال کی قربانی نہیں۔ اے ابراہیم، میں تمہارے بیٹے کی قربانی چاہتا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ باپ کہتا ہے انی رأیت فی المنام، اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں۔ ذرا تصور کرو، سعادت مند بیٹا تیار ہو گیا، اگر نہ بھی تیار ہوتا تب بھی حضرت ابراہیم اللہ کے امتحان میں پورے طور پر اترنے کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی سے قربت حاصل کرنے کے اسماعیل کو ذبح کرتے۔ ذرا تصور کرو میرے بھائیو، وقت نہیں ہے، طاقت نہیں میرے پاس، ورنہ میں اس کو اجاگر کرتا تھوڑی دیر کے لیے۔ ذرا ہم تصور کریں سیرت ابراہیم کو، ایک اکلوتا بیٹا، سعادت مند بیٹا، ہونہار بیٹا، جو بڑھاپے میں ملا ہے، بڑوا پوت ہے، اللہ جس نے دیا ہے، حکم آ گیا، اے ابراہیم تم اپنے اس لاڈلے کو، ہونہار اور سعادت مند بچے کو میری راہ میں قربان کر دو۔ لیکن ابراہیم چل دیے اور لٹا دیا حضرت اسماعیل کو۔ ذرا تصور کرو اس وقت کے منظر کو، اس وقت کی کیفیت کو۔ ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، ایک لوٹا بیٹا ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، بیٹا ہے بیٹا ہے بیٹا ہے، کلیجے کی ٹھنڈک، آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے، جسمانی طور پر سہارا، ایک لوٹا بیٹا ہے، اور کچھ نہیں، کوئی لڑکی نہیں، کوئی لڑکا نہیں۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہو رہا رب کائنات کی طرف، ذبح کر ابراہیم اپنے اس لاڈلے بیٹے کو۔ حضرت ابراہیم اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے حضرت اسماعیل کو لٹا دیا۔ اوہو، کسی دوسرے کو نہیں ذبح کرنا ہے، باپ کو ذبح کرنا ہے اپنے ہاتھ سے، اپنے اکلوتے بیٹے کو۔ ذرا منظر کا تصور کیجئے میرے بھائی، ذرا تصور کیجئے۔ اور حضرت ابراہیم نے چھری کو چلا دیا اکلوتے بیٹے کے گلے پر، گلا کٹنے ہی والا تھا۔ رب کائنات کی رحمت جوش میں آئی اور آرڈر ہوا، اے ابراہیم مجھے تمہارے بیٹے کی قربانی نہیں مقصود ہے، تمہارے دل کی اطاعت، تمہارے دل کا تقوی مقصود ہے۔ اور جنت سے میڈا اترا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، اسماعیل بچ گئے۔ میرے بھائیوں، بیٹے کی قربانی اسماعیل نے دی ہے، صحابہ کرام نے مالوں کی قربانی دی ہے، صحابہ کرام نے جانوں کی قربانی دی ہے، ہمارے اسلاف نے اپنے گھر مال وطن باپ سب کچھ کی قربانی دی ہے۔ آج ہم طاقت رکھنے کے باوجود قربانی اللہ کی راہ میں نہیں دیتے۔ ایسے وقت میں ہم پوچھتے ہیں ہمارے اوپر قرضہ ہے، تم کیا کریں، یہ ہے تو کیا کریں۔ میرے بھائیوں ساتھ، یہ مال جو دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، لہذا اس مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرو اور قربانی کرو۔ جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اسے قربانی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی طاقت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، تو وہ ایک بہت بڑے اجر و ثواب سے اپنے آپ کو محروم کرتا ہے۔ گھر کے ہر فرد کے لیے قربانی شریعت کے اندر ثابت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علی
ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر والے پر ہر سال قربانی ہے. اور یہ مسند احمد کی روایت ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کے درجے کو شواہد کی بنیاد پر پہنچایا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قربانی پہ کہا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد. اللہ کے نام سے اللہ قبول کر لے، محمد کے نام سے، ان کے آل اولاد کے نام سے، ان کی امت کے نام سے. اس حدیث سے علماء نے یہ استنباط کیا کہ ہر گھر کے ہر آدمی پر قربان، ہر گھر پہ قربانی ہے. اگر گھر میں 4 لڑکے ہیں، چاروں کماتے ہیں اور چاروں قربانی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو چاروں کو قربانی کرنی چاہیے. ہر گھر میں کم سے کم گھر میں ایک قربانی طاقت رکھنے کے باوجود ہونی چاہیے. اللہ تعالی نے اس قربانی کو شریعت کے اندر کیوں اتارا اور اسے کیوں پسند فرمایا؟ اس کے اندر قربانی کے اندر حکمتیں کیا ہیں؟ قربانی کے اندر میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، بہت ساری حکمتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کر کے اللہ کے حکم کی فرما برداری کر کے بندہ قریب ہوتا ہے، خون بہاتا ہے اور اس کی قیمت کو بڑی محنت سے اکٹھا کرتا ہے. میرے بھائیوں ساتھیوں، قربانی جتنا ہی موٹا ہوگا، جتنا ہی خوبصورت ہوگا، جتنا ہی تندرست ہوگا، اتنا ہی اللہ کو پسندیدہ ہوگا. حضرت یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ ہم نے ابو امامہ بن سہل سے سنا، کہتے تھے کننا نسمن الاضحیہ بالمدینہ وکان المسلمون یسمنون. ہم مدینہ کے اندر اپنے قربانی کے جانور کو فرما، موٹا، تندرست کرتے تھے اور سارے مسلمان اس کے پالنے میں خیال رکھ کے اسے موٹا اور تندرست کرتے تھے. کیونکہ اللہ کی راہ میں خون بہانا جانور کا حکم الہی کے مطابق اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے. قربانی میں ایک حکمت یہ ہے کہ قربانی یہ بندے کے دل میں اللہ کی عبادت اور اللہ کی عبودیت ثابت کرتا. اللہ کا بندہ اللہ کی قربت کے لیے عبادت کے طور پر قربان دیا، گویا کامل عبودیت اس کے اندر پائی گئی. تیسری بات قربانی کے اندر حکمت یہ ہے کہ اس میں توحید کا اعلان ہے، اللہ کے نام کا ذکر ہے اور اللہ کے نام سے ذبح کرنا. توحید جس کے خاطر سارے مسلمانوں کو پیدا کیا گیا، اور اگر توحید ہے تو جنت کی امید ہے. توحید میں خلل ہے، توحید کے تقاضے نہیں تو جنت کی امید کرنا یہ بیوقوفی اور نادانی ہے. جب بندہ اپنے جانور کو ذبح کرتا سب سے پہلے توحید کا اعلان کرتا، بسم اللہ، اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور عبودیت کو ثابت کرتے ہوئے اس کے اندر توحید کا اعلان کرتا ہے. چوتھی حکمت قربانی کے اندر کہ اس کے ذریعے غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو جو 6 مہینہ، 3 مہینہ، سال بسال گوشت نہیں کھانے کو پاتے ہیں، بکرے کا گوشت جو لذیذ ہے، بدن کے لیے مفید ہے، ان کو صدقہ دینا ہے، ان کو گوشت کھلانا ہے اور ان کے دلوں میں خوشی داخل کرنی ہے. اسی طریقے سے قربانی میں 5ویں حکمت یہ ہے کہ انسان قربانی کر کے اپنے اہل و عیال کے دل کو خوشی پہنچاتا ہے، ان کو مست و منگن کرتا ہے اور یہ گوشت کھانے کا کو فراہم کرتا ہے. اسی دیکھ لیے قربانی جن کے گھروں میں ہوتی ہے، بچے، بیویاں، بچیاں کتنی خوش ہوتی ہیں تو خوشی داخل کرنا ہے. قربانی کے اندر 6ٹھی حکمت یہ ہے کہ اللہ نے جو مال دیا ہے، جو دھن دیا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ نے مال دیا، کہا میرا بندہ تو مالدار ہے، قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو اس شکریہ میں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر. یہ قربانی کے تعلق سے چند باتیں ہوئی. انشاءاللہ العزیز اگلی میٹنگ میں ہم قربانی کے چند مسائل اور بتلانے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم اللہ احسن الجزاء.